مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ خالق کی دوستی نصیب ہو جائے تو مخلوق کی دشمنی اثر انداز نہیں ہوتی۔ انسان کی خواہشات کا پیالہ کیوں نہیں بھرتا؟ کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں۔ عمر میں بڑا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، بڑے آپ تب ہوتے ہیں جب آپ دوسروں کو برداشت کرنا اور سہنا سیکھ جاتے ہیں۔ تقوی والا انسان دوسروں کو پریشانی میں مبتلا نہیں کرتا، بلکہ جس سے ملتا ہے چہرے پر مسکراہٹ لیے ملتا ہے۔ اس کے بولنے اور چلنے میں عاجزی و انکساری ہوتی ہے۔ وہ خود بھی خوش رہتا ہے اور دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہونا جانتا ہے۔ مومن خاموش ہوتا ہے مگر اندھا نہیں ہوتا، یعنی وہ جانتا ہے کہ کون اس کے خلاف ہے، مگر پھر بھی وہ سب کے لیے اپنے دل کو صاف رکھتا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی جگہ بنانی ہے تو سب سے خوبصورت جگہ کسی کی سوچ میں رہنا، کسی کی دعا میں رہنا اور کسی کے دل میں رہنا ہے۔ باپ کا سایہ سر پر ہو تو اولاد بادشاہ ہوتی ہے۔ عبادت کے لیے فرصت کی نہیں توفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ عمل کے بغیر علم ایسے ہے جیسے شجر بے ثمر۔ منافق کا علم اس کے قول میں ہے اور مومن کا علم اس کے عمل میں ہے۔ میرے نزدیک زندگی کی مصیبتیں کم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مصروف کر لیا جائے۔ وفاداری ایک برانڈ ہے جسے ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا۔ بدتمیزی ہر انسان کر سکتا ہے مگر کسی کو تربیت روک لیتی ہے۔ درود پاک پڑھا کرو، زندگی پریشانیوں، مصیبتوں اور مشکلات سے پاک ہو جائے گی۔ بے شک خاموشی سب سے زیادہ آسان کام اور بہت زیادہ نفع بخش عادت ہے۔ لوگوں کی باتوں پر دھیان دینا چھوڑ دیں۔ عزت اور رزق اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ توبہ کی مہلت ملنا بھی اللہ کا بڑا احسان ہے۔ نماز کیا ہے؟ بندے کا اللہ سے اس طرح ملاقات کرنا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو نہ جانتا ہو۔ ایسے مال کا کوئی فائدہ نہیں جس میں سخاوت نہ ہو۔ بادل برسے نہ برسے اسے دیکھ کر ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اولاد خدمت کرے نہ کرے اسے دیکھ کر بھی دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ زمین اچھی ہو لیکن پانی ٹھیک نہ ہو تو فصل خراب ہو جاتی ہے۔ گھر اچھا بنا ہو لیکن گھر میں دین نہ ہو تو نسل خراب ہو جاتی ہے۔ کسی کے ساتھ احسان کرنا گویا اسے غلام بنا لینا ہے، لیکن غلام بنانے کے لیے احسان مت کیجیے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہر کسی کے ساتھ بلا غرض نیکی کیجیے، یہی نیکی کی معراج ہے۔ تیرا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے مسجد میں آ جانا پہلی نماز کے قبول ہونے کی علامت ہے۔ درد کے لمحات میں تنہائی کا عالم تھا مگر میرے لبوں پہ یہ ذکر خدا جاری تھا۔ شرابور تھی آنکھیں آنسوؤں سے مگر روح و جاں میں سکوت طاری تھا۔ گناہ کا آغاز مکڑی کے جالے کی طرح اور انجام جہاز کے لنگر کی طرح ہوتا ہے۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے محبوب کاموں میں صرف کرنا بہترین شکر گزاری ہے۔ نا امید مت ہونا کبھی اللہ کی رحمت سے، وہ چاہے تو کھلا دیتا ہے پھول صحرا میں۔ تمام مشکلوں کا حل سجدہ خدا میں ہے۔ لوگ جو مرضی بولتے رہیں،
میرا اللہ مجھے بہتر جانتا ہے۔ گناہ پر دلیر ہو جانے والوں کے لیے کوئی فتویٰ نہیں ہوتا۔ حدود تو ان لوگوں کے لیے مقرر کی جاتی ہے جو ارتکاب گناہ سے ڈرے۔ اخلاق یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مزاج کو بد اخلاق نہ ہونے دے۔ کسی سے جلن کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے، ہر حال میں اللہ کا شکر کرو گے تو گن نہ پاؤ گے۔ نمازیں سکون دینے لگتی ہیں جب ہم ان کو وقت پر ادا کرنے لگے۔ اللہ پر یقین والے دعا مانگنے کو کبھی معمولی نہیں سمجھتے، وہ اللہ پر توکل رکھتے ہوئے ناممکن کو بھی مانگنا جاری رکھتے ہیں۔ احساس کبھی کہہ کر نہیں کروایا جا سکتا۔ ہر لمحے کو محسوس کرنا سیکھے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کتنے لمحوں کو آپ نے بغیر کسی مصیبت کے گزار لیا۔ الحمدللہ۔ یا اللہ، تو میری امید نہیں، تو میرا یقین ہے۔ بے شک حسد کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلندیاں اللہ کی ذات دیتی ہے۔ مٹی سے مٹی کے سفر کے درمیان جو وقت ہے وہ مہلت ہے، اور وہی زندگی ہے۔ جس کتاب کی شروعات ہی الحمدللہ سے ہو، اس پہ ایمان لانے والا ناشکرا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تو آپ نماز میں اللہ سے بات کرتے ہیں، ابھی تو آپ نے جنت میں اللہ سے ملاقات بھی کرنی ہے انشاءاللہ۔ سکون حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ اگر سجدے کے بغیر روح کو سکون مل سکتا تو اللہ کبھی بھی اسے فرض قرار نہ دیتا۔ نصیب جیسا بھی ہو، نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ کسی کا بھلا نہ کر سکے تو کسی کا برا کرنے کی بھی کوشش مت کیجیے۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ امید اور خواہشیں لوگوں سے نہیں، اللہ سے کی جاتی ہیں۔ پوچھا گیا کامیابی کا کیا راز ہے تو جواب آیا قرآن پاک پڑھو، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، بے شک قرآن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ اگر روح بیمار ہے تو بے شک قرآن سے بہتر کوئی دوا نہیں۔ اپنا درد اپنے رب سے بانٹ لیا کرو، پھر درد جانے، دوا جانے اور خدا جانے۔ بس ایک وقت ہوتا ہے اور وقت سے پہلے کچھ نہیں ہوتا۔